راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ آپ ہی کے اپنے پروگرام راہ زندگی کو لے کر حاضر ہے عادل مشتاق اور شزرا ایمان۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ سبھی سننے والوں کو بہت بہت سلام۔ تو جناب کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے اور شزرا کی طرف سے آپ کے پورے خاندان کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور پیار، اور جناب ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ سدا مسکراتے رہیں، شاد اور آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ شزرا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک سوال مجھے کافی دنوں سے یہ کھٹک رہا تھا کہ ہم کئی دفعہ جو کچھ کہتے ہیں اور وہ ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں میں اوپر سے ہی ایسا ہوں، میں اندر سے بہت اچھا ہوں، یا میں اوپر سے کڑوا ہوں اندر سے بہت میٹھا ہوں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی ایک ریاکارانہ ایک ہماری سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ جن تعلیمات کو ہم مانتے ہیں اور اس سے پہلے جس خدا کو مانتے ہیں اور پھر اس خدا کی جو تعلیمات ہم مانتے ہیں وہ ہمارے اندر جذب ہوتی ہیں، اور جو جذب ہوتا ہے نا وہی باہر نکلتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ حضرت مسیح نے بھی فرمایا کہ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی اپنے دل کے برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے۔ تو جو خزانہ ہے وہی باہر نکلتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی اور نہیں نکل سکتا۔ تو اس لیے جناب عمل ہمارا جو ہے وہ منسوب ہے ہماری اس تعلیم سے جو ہم پاتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ اگر ہم اندر سے نرم ہیں تو ہم باہر بھی ظاہر کریں کہ ہم نرم مزاج ہی ہیں۔ آئیے اسی بات کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور سنیں گے یہاں پر تلاوت کلام مقدس۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ جی تو شزرا، آج کلام کی جو بات ہے وہ بھی بڑی ایسی ہی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں خدا سے بہت پیار کرتا ہوں اور اپنے ہم جنس انسانوں سے میں روپوش ہو جاؤں، میں ان سے منہ موڑ دوں، تو پھر یہ کیسی محبت ہے؟ کیونکہ انسان کا جو رویہ ہے دراصل یہ ثبوت ہے کہ آپ کس خدا کو مانتے ہیں، آپ کس خدا کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، اس خدا کی جو محبت ہے، جو محبت کا درس دیتا ہے، جو لوگوں سے اچھے رویے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا سے بھی محبت نہیں کرتے۔ تو ہمیں اپنے ہم جنس انسانوں سے محبت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ شزرا، ذرا سامعین کو خط لکھنے کا پتہ بتائیے۔ جی تو سامعین، ہمیں خطوط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کریں۔ پروگرام راہ زندگی، پی او باکس نمبر 117 فیصل آباد، پاکستان۔ ہمیں فون کال یا ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر 0316747765 پر رابطہ کریں۔ ہمارا فیس بک اکاؤنٹ PCRM فیصل آباد اور یوٹیوب چینل PCRM TV کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جی، ہمیں انتظار ہوتا ہے آپ کے خطوط کا، اور آپ کے خطوط ابھی بھی بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ عبد الرحمن علی رضا، جن کا پتہ ہے بہاول نگر، اور جناب آپ نے کہا کہ عظمیٰ یونس صاحبہ کی آواز میں سنا گیا پروگرام بہت اچھا لگا، اور تمام سلسلے بہت اچھے لگے، اور آپ کو دوستوں کے خطوط بھی بہت اچھے لگے۔ بہت شکریہ جناب آپ کا۔ جی، اس کے علاوہ اسد مراد صاحب جو ہمیں باقاعدگی سے خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی پیارے بھائی عادل مشتاق اور باجی شزرا ایمان، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نے پروگرام راہ زندگی سنا۔ ابتدائی گفتگو میں بات چیت ہوئی توقع پر،
کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر توقع رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ آغاز میں تلاوت کلام مقدس ہوا. پیارے پیارے لسنرز کے سامعین کے میسیجز سنے جن میں عبداللہ علی رضا، عبد الرحمن علی رضا، رائے ندیم عباس کھرل صاحب، محمد ارشد گوندل، ماسٹر محمود احمد صاحب، ریحان مصطفیٰ، فدا حسین، میڈم صبا، نصیب صاحبہ کی میزبانی میں معلومات کے رنگ، جس میں ہمارے پیارے شہر سیال کوٹ کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل کرنے کا موقع ملا. سب چیزیں بہت بہترین تھی. جی بہت بہت شکریہ. فدا حسین بھی شزرا کچھ ایسی ہی باتیں کر رہے ہیں اور آپ نے بھی بہن عظمیٰ یونس صاحبہ کی آواز میں پروگرام سنا اور کہتے ہیں کہ سبھی سلسلے بہت لاجواب ہیں. اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جناب آپ کی جو محبت ہے یہ ان سلسلوں کو چار چاند لگاتی ہے، خوبصورت بناتی ہے. اور اس کے علاوہ جاوید عنایت ہیں جی، جن کا تعلق ہے برطانیہ سے، اور آپ نے خط لکھا اور کہا کہ عادل مشتاق اور شزرا ایمان کی آواز میں پروگرام سنا، بہت اچھا لگا. آپ نے کہا کہ آپ نے مزدوروں کے تعلق سے جو بات کی تھی بہت اچھی لگی، اور آپ نے کہا کہ وہی لوگ پاتے ہیں عزت زیادہ جو دنیا میں کرتے ہیں محنت زیادہ. بالکل جناب، آپ نے خوب کہا. آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ میں کوشش کرتا رہوں گا کہ برطانیہ کی مصروف ترین زندگی میں وقت نکال کر گاہے بگاہے حصہ لیتا رہوں. بہت شکریہ جناب آپ کی محبت کا، اور ہم جناب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کی اس کاوش کو ہم سراہتے ہیں. میرے پاس بہت ہی خوبصورت سا خط موجود ہے. عبداللہ باجوہ، شفاقت باجوہ، رائحہ فاطمہ، مریم شفاقت، شاہم باجوہ، طیبہ باجوہ لکھتے ہیں پروگرام راہ زندگی میں نے عظمیٰ یونس صاحبہ کی میزبانی میں سنا، بہت اچھی اور خوبصورت آواز ہے. کہتے ہیں کہ پروگرام کے تمام سیگمنٹ بہت بہترین تھے. تلاوت کلام مقدس سنا، حمدیہ گیت سنا، معلومات کے رنگ سنا، بہت اچھا لگا. میری طرف سے آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد قبول ہو. جی بہت شکریہ. تو اگلا جناب میں خط شامل کر رہا ہوں. ہمارے پیارے بھائی عبدالغفور کیسر ہیں جی، اور ساتھ میں ان کے شریک ہیں طاہر منیر طاہر، غلام سرور بلوچ اور چودھری فہیم نور. آپ نے کہا کہ جوشوا جی کی آواز میں پروگرام سن کر آپ کو بہت اچھا لگا، اور کہتے ہیں کہ جناب جوشوا جی نے ابتدائی گفتگو میں جو گاؤں اور شہروں پر جو بات کی ہے، اور پھر آپ نے جناب روشنی ڈالی ہے کہ ہمارے عبادت گاہ اور علاقے کمیٹی پر آپ نے جو بات کی اس پر روشنی ڈالی، آپ کو بہت اچھی لگی. اور اس کے علاوہ آپ نے لکھا کہ ہمیں حمدیہ گیت آسمان سے نظر آئے تیرا جلال خدا، بہت اچھا لگا. دوستوں کے خطوط آپ کو اچھے لگے، اور قدرت کے کرشمے میں آپ نے کہا کہ عظمیٰ یونس صاحبہ نے موسم کیسے بدلتے ہیں اس پر عمدہ بات کی، بہت اچھا لگا. اور کہتے ہیں کہ ندیم صاحب نے جو گیت سنوایا بہت اچھا لگا، اور ہم ان کے بہت مشکور ہیں. ماسٹر محبوب صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ میں نے پروگرام راہ زندگی مسٹر عادل مشتاق اور مس شزرا ایمان کی آواز میں سنا. کہتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں ناراضگی پر ایک خوبصورت بات کی گئی. اس پر میں سوچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دوسرے سے ناراض ہونا کتنا ضروری ہے. اس بات کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ اگر میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو اگلے کا رویہ کیسا ہے، اور دوسرا پہلو یہ کہ میں ناراض ہوں تو اس کا مقصد صرف اتنا ہونا چاہیے کہ اگلے کو احساس ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں. جی بہت بہترین بات لکھی آپ نے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ پروگرام کے تمام سیگمنٹ بہت اچھے تھے. سلسلہ معلومات کے رنگ جس میں جاپان کی تاریخ کے بارے میں بتایا گیا، سن کر بہت سی معلومات حاصل ہوئی. بہت بہت شکریہ. تو ابھی پھر ہم یہاں پر اس سلسلے کو نہ چاہتے ہوئے بھی ختم کرنا چاہیں گے، کیونکہ وقت ابھی ہمیں اجازت نہیں دے رہا. تو آگے بڑھیں گے، اور معلومات کے رنگ میں ہم سب کے لیے بہت سی معلومات ہیں. آئیے مل کر سنتے ہیں. معلومات کے رنگ میں صبا نصیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین، آج ہم پاکستان کے قومی پرچم کے بارے میں بات کریں گے. کسی بھی ملک کا قومی پرچم خصوصی اہمیت رکھتا ہے. پاکستان کی تحریک آزادی کے آخری مرحلے میں جب پاکستان کا قیام طے ہو چکا تھا، وہ آزادی کا ابھی باضابطہ اعلان باقی تھا، تو برصغیر کی مسلم قیادت نے نوخیز ریاست کے قومی پرچم کے لیے مشاورت شروع کر دی تھی. اس معاملے میں قائد اعظم سمیت دیگر قائدین کا لگاؤ ایک فطری بات تھی. تاہم حیرت انگیز طور پر برصغیر کے آخری وائسرائے
लॉर्ड माउंटबेटन भी इस अमर में दिलचस्पी रखते थे कि मौजूदा पाकिस्तान का परचम क्या और कैसा होगा। इस बाब में ज्यादा बहस व मुबासा की नौबत नहीं आई, इसलिए कि इस अमर पर इत्तेफाक था कि तहरीके पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चांद तारे वाले सब्ज परचम तले कामयाब हुई है। बरसगीर के मुसलमान इस परचम से मानूस और इस पर मुत्तफिक हैं, लिहाजा इसी परचम को जरूरी तरमीम के बाद कौमी परचम का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस सारे मामले में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों की नुमाइंदगी मुख्तलिफ रंगों से करने की बजाय सफेद रंग से की जाएगी। अब फक्त ये तय होना बाकी था कि परचम में सफेद रंग किस मुकाम पर और किस तनासुब से होगा। इस मरहले पर वाइसराय हिंद ने कायदे-आज़म को मशवरा दिया कि नेवी वाले परचम तजवीज करने में माहिर होते हैं, लिहाजा उन्हें कहा जाए कि पाकिस्तानी नुमाइंदों के फैसलों के मुताबिक परचम तजवीज करें। ताहम क़याम पाकिस्तान के बाकायदा ऐलान से भी बहुत पहले वजूद में आने वाले पाकिस्तानी परचम का डिजाइन सैयद अमीरुल दीन कुदवाई को तैयार करने का एजाज हासिल हुआ। इस तारीखी कारनामे की अंजामदही में उन्हें इलामा इकबाल के दरीना रफीक, गुलाम बेग नेरिंग और ऑल इंडिया यूथ लीग के बानी अलामा रागब अहसन की मशावरत हासिल थी। तारीखी रवायत से पता चलता है कि मुस्लिम लीग के परचम और इसमें सफेद रंग के इजाफे से परचमों के जो दो दीगर डिजाइन तैयार हुए, उनमें से एक परचम में दाएं और बाएं सफेद रंग और दरमियानी सब्ज हिस्सा चांद सितारे से मुज़य्यन था, जबकि दूसरा परचम था तो मौजूदा परचम के मुताबिक ही, ताहम इसमें सितारों की तादाद 5 थी। ये 5 सितारा परचम बुनियादी तौर पर कायदे-आज़म की तजवीज थी। कायदे-आज़म इन 5 सितारों को पाकिस्तान के 5 सूबों बंगाल, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और सरहद की इलामत के तौर पर देख रहे थे, ताहम इस मौजूदा परचम को पजीराई न मिल सकी। इस ज़िमन में सरदार अब्दुल रब निश्तर की दलील ये थी कि पाकिस्तान के साथ रियासतों का इल्हाक नीज कई वजूहात से हमारे सूबों में कमी और बेशी का इम्कान है, इसलिए अगर यूनिटों की तादाद में तब्दीली वाक़ई हो गई तो वक्तन फवक्तन सितारों की तादाद बदलना पड़ेगी, और अगर ना बदले तो 5 सितारे बेमानी होकर रह जाएंगे। सरदार अब्दुल रब नश्तर के इन दलाइल की रोशनी में यही तय पाया कि परचम पर एक ही सितारा रहेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग के परचम में भी एक ही सितारा है। कौमी क़यादत के फैसले की रोशनी में सैयद अमीरुल दीन कुदवाई के बनाए हुए डिजाइन के मुताबिक परचम की तैयारी का एजाज बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 2 भाइयों मास्टर अफजाल हुसैन और मास्टर अल्ताफ हुसैन को हासिल हुआ। ये दोनों भाई दिल्ली में दर्जी का काम करते थे और अपनी महारत की वजह से मशहूर थे। इस तरह क़याम पाकिस्तान से 3 रोज कबल 11 अगस्त 1947 को रियासत पाकिस्तान का परचम बाकायदा मंजूरी के लिए दस्तूर साज असेंबली में पेश किया गया। ये करारदाद कायदे मिल्लत लियाकत अली खान ने पेश की और बतौर नमूना तैयार किया जाने वाला पाकिस्तान का एक छोटा सा परचम भी असेंबली में लहराया। क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान का कौमी परचम सबसे पहले फ्रांस में लहराया गया। पाकिस्तानी परचम का डिजाइन फ्रांसीसी अखबार इंटरकॉन्टिनेंटल डेली न्यूज पेरिस की 13 अगस्त 1947 की अशायत में शाया हुआ, और उसी रोज ये अखबार अल जज़ायरी स्काउट में हिंदुस्तानी दस्ते को फ्राहम किया गया। सामीन, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी परचम के ताल्लुक से मालूमात हासिल करके आपको अच्छा लगा होगा। जी शिजरा, आज का जो फीचर था मालूमात के रंग का, वो तो बहुत ही कमाल था, और ये वो फीचर था कि पाकिस्तान का परचम हमारे अपने मुल्क के बाहर लोग हैं वो हों या मुल्क में बसने वाले लोग हैं, जब ये परचम की बात आती है तो हमें एक उनसियत सी है, एक मोहब्बत है, अजीब तरह की अपनायत है इस परचम से। तो आज हमने इसके ताल्लुक से सुना, बहुत अच्छा लगा, और हम जनाब खुदा करे कि ये परचम हमेशा सर बुलंद रहे और खुदावंद ताला इस मुल्क को खूब कामयाबियां, कामरानियां और तरक्कियां अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ सामीन आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। जी तो मेरी मुराद है आप बीती से, आइए मिलकर सुनते हैं। मेरा नाम सैमुअल सनी है। मैं आज वो बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो आज से 15 साल पहले की बात थी। मैं अपने दोस्तों के साथ बहुत घूमता फिरता और अपने दोस्तों के साथ खुश रहता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दोस्तों में कुछ तल्ख कलामी हुई
تو میں نے ایک دوست کو میں نے تھپڑ لگا دیا، تو اس دوست نے اپنے گھر سے چھری لایا وہ، اور میری ٹانگ پر اس نے چھری ماری۔ تو ایسا ہوا کہ کافی مجھے گہری چوٹ آئی، تو اس سے کافی پریشانی ہوئی، میں کافی دن چارپائی پر رہا۔ میرے اندر بھی غصے کا اظہار پایا جاتا تھا کہ میں نے کہا کہ میں اب اس سے بدلہ لوں گا۔ کچھ دن گزرے اور میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں بدلہ لوں گا تو اگر میں نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا، تو میں تو جیل میں چلا جاؤں گا، یہ بھی مر جائے گا، میں بھی جیل میں چلا جاؤں گا، اور میرے گھر والے بھی جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے، وہ بھی مشکل میں آ جائیں گے۔ تو میں نے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میں بدلہ نہیں لوں گا بلکہ میں معاف کروں گا۔ تو میں نے ان کو معاف کیا، پھر صلح ہو گئی۔ یہ ہے کہ آج آپ سننے والوں میں سے اگر کوئی سن رہا ہے جو بھی، معاف کرنا جو ہے یہ بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کسی کو معاف کریں گے، آپ کی زندگی میں کوئی بڑی مشکل، کوئی بڑا طوفان برپا نہیں ہوگا۔ جب کوئی بھی کسی کو معاف کرتا ہے تو اس سے خدا بھی خوش ہوتا ہے، اور خدا بھی ہمارے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو معاف کر دیتا ہے جب ہم اس کے پاس آتے ہیں۔ تو یقیناً کوئی بھی جب معاف کرتا ہے تو خدا اس بات کو پسند کرتا ہے۔ سننے والوں میں سے میں درخواست کروں گا معاف کریں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر آپ اپنے آپ کو جانچیں اور دوسرے لوگوں کو سمجھیں اور پھر دوستی کریں، پھر آپ ان کے ساتھ کہیں جائیں آئیں جو آپ کے لیے ترقی کا باعث ہو۔ آئیے ابھی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو تعلقات ہیں، ہماری جو توانائیاں ہیں، وہ انسانیت کی فلاح کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سبھی انسانوں کے لیے صرف ہو سکیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے رب کریم، ہم آپ کے حضور آپ کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کے خاص فضل کے لیے، آپ کی کلام کی ان خاص باتوں کے لیے جو بالخصوص ہمیں ترغیب دیتی ہیں کہ ہم دوسرے انسانوں سے بھلائی کریں، پیار کریں۔ تو ہمیں توفیق عطا کیجیے کہ ہم اپنے ہم جنس انسانوں سے محبت کریں، ان کا ہر طرح سے نہ صرف لفظی بلکہ عملی طور پر ان کا خیال رکھیں۔ ہم اپنے ملک پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی سلامتی چاہتے ہیں، اور تمام سامعین اور ان کے خاندانوں کے لیے بھی ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت عادل مشتاق کو اور شزرا ایمان کو۔ خدا حافظ۔